اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ رہیں، کامیاب رہے، آباد رہے، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج 19 ستمبر بہت ہی اہم دن تمام ان پردیسیوں کے لیے، تمام ان اوورسیز کے لیے جو کافی انتظار میں تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ سفیر پاکستان بلال اکبر صاحب کی میٹنگ تھی، بہت اہم میٹنگ، جس میں فیصلہ ہونے والا تھا کہ فلائٹس کے حوالے سے کیا کیا جائے۔ اللہ کے فضل سے خبریں اچھی آ رہی ہیں، بہت انتظار کیا، میں خود بھی انتظار میں تھا مختلف ویب سائٹ سے، لیکن اوتھینٹک نیوز کہیں سے نہیں مل رہی تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ تب تک انتظار کیا جائے جب تک یہ خبر نہیں آتی۔ تو اللہ کے فضل سے خبر آ چکی ہے، مختلف ویب سائٹ سے غلط خبریں چل رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ بلال اکبر صاحب کو گفٹ پیش کیا گیا ہے کہ انہوں کی کارکردگی اچھی تھی یا انہوں نے کام بہت اچھا کیا ہے، لیکن وہ سب فضول باتیں تھی۔ اب بھی جو اوتھینٹک، جو پاکستان ہائی کمیشن کی طرف سے، جو مطلب ان ایمبیسی کی طرف سے ٹویٹ آئی ہے، اور اس میں اللہ کے فضل سے بلال اکبر صاحب کی میٹنگ جو تھی وہ کامیاب رہی، اور بہت ہی کامیاب میٹنگ ہوئی ہے ان کی۔ انہوں نے جو ڈیٹا پیش کیا ہے ان کے سامنے، اور ان کو کہا ہے کہ ہمارا ٹوٹلی کنٹرول ہے، تو اس ٹوٹلی کنٹرول کی وجہ سے انہوں نے ان کو بتا دیا کہ انشاءاللہ آپ تیاری پکڑے، اور بہت جلد ڈائریکٹلی یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ کے لیے فلائٹس بحال ہو جائیں گی، آپ لوگ آ سکتے ہیں اور وہاں پر ڈائریکٹلی آپ سفر کر سکیں گے۔ لیکن تاریخ انہوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کی، تو تاریخ اناؤنس کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کب، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے انڈیکیشن دے دی ہے کہ آپ لوگ تیاری پکڑے، اور فلائٹس جو ہے وہ ڈائریکٹلی کنگڈم آف سعودی عربیہ کو بحال ہو جائیں گی۔ بہت اچھی خبر ملی ہے، صبح سے خبریں آ رہی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ بلال اکبر صاحب جو ہے وہ ان کو گفٹ کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ اچھے، لیکن صرف یہ تھا کہ میٹنگ ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی خبریں نہیں تھی۔ یہ میں صرف اور صرف آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ آدھا گھنٹے پہلے یہ خبر آئی ہے، اور باقاعدہ طور پر پاکستان ٹویٹر، جو ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہاں سے میں نے اپنے پیج سے بھی اپلوڈ کیا ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا، میں نے نیوز بھی بنائی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، میں نیوز شیئر کر رہا تھا، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا کہ نیوز شیئر کروں، کیونکہ اس سے پہلے یہی ایک وجہ تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ خبر بریک کروں کہ اللہ کے فضل سے فلائٹس جو ہے وہ ابھی بحال ہونے والی ہے۔ ایک جو بہت زیادہ میرے ذہن میں بھی یہ آ رہا ہے، اور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی، جو 23 ستمبر کی ڈیٹ ہے، 23 ستمبر کو چونکہ وہاں پر یوم الوطنی بنایا جاتا ہے، یعنی خصوصی دن ہوتا ہے سعودی عرب کا، تو سعودی عرب کے خصوصی دن کے موقع پر 23 ستمبر ہو سکتا ہے شاید وہ اعلان کر دے، لیکن ابھی آپ اپنی تیاری پکڑے، انشاءاللہ اللہ کی فضل سے سب کچھ آرام سے بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی اپیل ہے کہ آپ لوگ دعا کریں، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، ساتھ میں بلال اکبر صاحب کو بھی دعائیں دیں۔ جتنی کوششیں انہوں نے کی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے، جو ان کی کیپیسٹی میں ہے، وہ اپنی طرف سے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ جو باتیں تھیں، اصل میں حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی کچھ مطلب ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، اور اس ریسٹرکشنز کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں جتنا کام کیا ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ سے، تو سعودی عربیہ والوں نے یہ انڈیکیشن دے دی ہے، باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ ہم خوش ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی آپ کو اجازت ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ ہم ویکسینیشن، جو کووڈ-19 کی ویکسینیشن آپ لوگوں نے وہاں پر جو آپ لوگوں کا کنٹرول ہے، ہم اس سے خوش ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ خوشخبری آپ سب کو بھی مل جائے گی۔ بہت میں نے انتظار کیا، آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ انتظار کروایا، لیکن اس وجہ سے نہیں کر سکا، کیونکہ کافی مختلف سورسز سے، مختلف ویب سائٹ سے نیوز آ رہی تھی کہ بلال اکبر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات شروع ہے، ملاقات جاری ہے، ملاقات میں یہ باتیں ہو رہی ہے، لیکن وہ سب جھوٹ تھا۔ ابھی آدھا گھنٹے پہلے یہ آ چکا ہے سب کچھ، اور اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ کی میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، وہ باقاعدہ طور پر میں نے اپنے پیج سے بھی شیئر کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ فلائٹ کب کھلیں گی؟ اب یہ سوال
بہت اہم ہے کہ فلائٹس کب کھلیں گی. فلائٹس کب بھی کھل سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ تفصیلات اس طرح کی نہیں ہے کہ کب کھلیں گی اور کب یہ شروع ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے انڈیکیشن دے دی ہے کہ آپ تیاری پکڑیں انشاءاللہ بہت جلد. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے جو پہلے وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ فلائٹس کھلیں گی یا نہیں، لیکن انہوں نے کہا یہاں پر بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ فلائٹ کی، یہاں پر کوئی کنڈیشنز نہیں لگائی جا رہی کہ کیا کنڈیشنز لگائی جائے، یا کچھ شرائط کے حوالے سے اگر بات ہوتی کہ یہ شرائط لگا کر ہی ہم آپ پر یہ شرائط لگائیں گے، یا پھر تھوڑا صبر کر لیں، ہمیں تھوڑا ویٹ کر لیں، یا پھر فلاں تاریخ، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ ڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ تھوڑا انشاءاللہ تیاری پکڑے، اور تیاری کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈائریکٹلی فلائٹس جو ہے وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ تک شروع ہو جائیں گی. یہ ایک اچھی بات ہے. تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو. آپ لوگوں کی دعائیں رنگ لائی ہے، آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کا صبر. میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ تھوڑا صبر کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. جو لوگ جا رہے ہیں دوسرے راستوں کے ذریعے، ان سے تھوڑی گزارش ہوگی کہ آپ اگر اتنا صبر آپ لوگوں نے کر لیا ہے تو تھوڑا سا صبر آپ اور کر لیں، تھوڑا سا آپ ٹھہریں، تھوڑا سا آپ صبر سے کام لیں، انشاءاللہ آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ٹکٹ آپ کو جتنے میں بھی ملے، ڈبل میں ملے. یہ ڈائریکٹلی والی بات جو ہے یہ مجھے پسند ہے کہ آپ کو کرنٹینہ کرنا پڑے. شاید یہ شرط رکھے کہ کرنٹینہ آپ کو کرنا ہوگا، تو وہ تو ویسے ہی آپ دوسرے ممالک میں کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی فلائٹس جو کھل گئی ہیں تو تفصیلات جو ہے وہ انشاءاللہ کل آنا شروع ہو جائیں گی. جیسے ہی کوئی تفصیلات آئے گی، اگر رات کو آ گئی انشاءاللہ. آج پورا دن میں نے ٹویٹر پر گزارا ہے، ٹویٹر میں دیکھتا رہا، ساتھ میں مختلف ویب سائٹس، سعودی گزٹ، سعودی عربیہ نیوز، ساتھ میں BBC. کہیں پر بھی کوئی اس طرح کی مواد نہیں ملے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا. ابھی بھی میں بیٹھا ہوا ہوں، کمپیوٹر میرے سامنے ہے، اور جیسے ہی یہ خبر آ گئی تو میں نے کہا کہ ابھی حالانکہ نیوز میری ریڈی تھی، نیوز ابھی میں نہیں شیئر کر رہا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچا سکوں، اور نیوز جو ہے وہ میں بعد میں شیئر کر لوں گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں تک اچھی خبر پھیلانا یہ میرا بہت دل کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ فلائٹس ڈائریکٹلی بحال ہو جائیں گی. یہ ایک اچھی خبر تھی، اور ہو سکتا ہے کہ 23 ستمبر والی جو بات ہے جو بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، شاید وہ ہو، کیونکہ یوم الوطنی جو ان کا خصوصی دن ہے 23 سپٹمبر کو ان کا خصوصی دن منایا جاتا ہے، شاید اس پر وہ اعلان کر دے، یا پھر کبھی بھی اعلان کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ خبر اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے اور آپ لوگ اپنی تیاری پکڑیں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے. جس طرح آج یہ خبر بریک کی ہے، اسی طرح فلائٹس کے حوالے سے بھی فلائٹس جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ڈائریکٹلی فلائٹس انشاءاللہ آپ کو لوگوں کو اجازت دیں گے، آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پر خبر کی دیا جائے گا. لیکن اب اس میں سے کون سے میرے خیال سے کوئی کنڈیشنز نہیں ہوگی. صرف یہ ہے کہ 2 ویکسین والے جنہوں نے 2 ویکسین لگوائی ہے وہ آ جائیں، یا پھر جن کی ویکسینیشن لیٹ سپوز پہلے ہوئی ہے شاید ان کو پہلے بلا لے، کیونکہ یکدم فلائٹس کھولنا اور پھر یکدم تمام مسافروں کو اکوموڈیٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. لہٰذا باری باری کر کے کیٹیگرائز ان کو کر کے، جس طرح یہاں پر کیا جاتا ہے، برطانیہ میں بھی اسی طرح کیا گیا کہ جن لوگوں کے پاس جن لوگوں نے ٹیسٹ کیے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں، جن لوگوں نے ایک ٹیسٹ کیے تھے تو ان کو کہا کہ آپ ایک ڈوز لگائی تھی تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ 2 ڈوز لگائیں. دوسری بات آپ کو بتا دوں، 30 ستمبر آخری دن ہے، یعنی 1 اکتوبر سے آپ کو پاکستان سے بھی ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لہٰذا جن لوگوں نے ٹریول کرنی ہے اور جن لوگوں نے سعودی عرب جانا ہے یا دوسرے کنٹریز میں جانا ہے، یہ تمام ٹریولرز کے لیے ہے، ان کو چاہیے کہ وہ 2 ڈوز لگوائے، ادروائز آپ کو ٹریول کرنے نہیں دیا جائے گا. اگر آپ کا 2 ڈوز سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو پاکستان سے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کی طرف سے یہ انڈیکیشنز ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈائریکشنز دی ہے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جس طرح بھی ہو 2 ڈوز مکمل کر لیں، یا جنہوں نے لگوائی ہے. اب یہاں پر ویکسین بوسٹر وغیرہ یہاں اس کسی چیز کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ آج کی ایک اور خبر بھی میں ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کہ ایکسکیوز می،
ایک اور خبر بھی آپ لوگوں کے ساتھ بریک کرتا چلوں کہ آج ماہرین صحت جو سعودی وزارت صحت ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ ابھی بوسٹر ڈوز کی بھی ضرورت نہیں پڑی، یعنی اگر، کیونکہ ان کے ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عبداللہ اسیری، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کورونا سے بچانے کے لیے آپ ویکسین استعمال کرتے ہیں، ایک بندے کو ویکسین لگا کے اس کو کورونا سے بچایا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تیسری ڈوز کو اس کی ضرورت نہیں، وہی ڈوز ٹھیک ہے۔ لہٰذا ابھی جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ جنہوں نے دو ویکسین لگوائے، چائنا کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کسی ویکسین کی، بلکہ جنہوں نے 2 ویکسین لگوائے ہیں، وہ خواہ کوئی بھی ہو، امریکن ہو، برطانیہ والے ہو، یا جو بھی ہو، رشین ہو، چائنیز ہو، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ سعودی عرب میں آ کے ڈوز لگوائیں گے، تو ابھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ پھر آپ کو دہراتا چلوں کہ چائنا ویکسین والے جو بھی ہے ان کو پاکستان سے ڈوز لگوائیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو ان کو سعودی عرب میں شاید وہ یہ خبر بریک کر دے کہ ان کو بھی ڈوز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنی تیاری ضرور پکڑیں، کیونکہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ میرے کہنے پر اس کو چھوڑ دیں، بلکہ میں یہ ایک پریڈکشن دے رہا ہوں اپنی طرف سے کہ شاید اس طرح ہو، کیونکہ آج جو سٹڈی ہے اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے بوسٹر ڈوز لینے کی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بوسٹر ڈوز انہوں نے لکھوائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ لیں گے، تو شاید جو چائنیز ویکسین ہے اگر وہ ڈوز لیتے ہیں 2 ڈوز اور اس کے بعد وہ بوسٹر کی خوراک لیتے ہیں، تو شاید اس کو روکا جائے۔ تو آپ تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر مبارک ہو، اچھی خبریں سننے کو ملی ہے، میں اس کو اچھی خبر کہوں گا۔ کبھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ غلط خبر شیئر کرنے کا کوئی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن دل چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ اچھی خبر شیئر کروں۔ باقاعدہ طور پر یہ ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ایمبیسی کی اکاؤنٹ ہے پاکستان ہائی کمشنر کی، وہیں سے یہ بریک ہوا ہے۔ باقاعدہ طور پر ٹویٹر میں نے اپنے پیج سے بھی شیئر کیا ہے، اپنے دوستوں کو ضرور بھیجیے گا۔ اور ایک اور بات ورقہ کے حوالے سے میں آپ کو کہہ دوں کہ ورقہ کے حوالے سے بہت غلط خبریں چل رہی ہیں۔ یہ ایک ہی ورقہ ہے، آپ کو میں ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں۔ آپ لوگ اس طرح کر لیں کہ جو ورقہ آپ کو بھیجا جاتا ہے، آپ اس ورقے کو، یا پھر آپ جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اس ورقے کو بھی اٹھا لیں، اس کو بھی اٹھا لیں، جو آپ کو دوست بھیجتے ہیں 3-4 اکٹھے کر لیں اور 3-4 کی کمپیریزن کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو کمپیریزن کر کے آپ جب کمپیریزن کریں گے تو اس میں سے آپ کو صحیح طور پر نظر آئے گا، بالکل باقاعدہ طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ تمام کی جتنے بھی ورقے ہیں وہ ایک ہی ورقہ ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، بلکہ آپشن ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹو مینی ٹائمز فارورڈ کا جو واٹس ایپ کے اوپر آپشن آ جائے تو اٹ مینس کہ یہ لاکھوں میں شیئر کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس چیز سے بچے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اچھا، یہ خبر بھی میں ایک گروپ میں یہ خبر بھی چلی ہے کہ 800 ریال کے تھرو آپ کو یہ ایک بندہ ہے، ایجنٹ ہے، وہ آپ کو دلوا سکتا ہے اور آپ ڈائریکٹلی سفر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس چیز سے بالکل بچیے گا، تھوڑا صبر کرے، صبر نے کام کر دیا اور آپ کا صبر جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں سن لی ہے، آپ کے صبر کو دیکھ لیا ہے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا اور صبر کریں، انشاءاللہ حالات بہت 95% انشاءاللہ حل ہو چکے۔ دیکھیں، ایک خبر جب وہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انشاءاللہ حالات کنٹرول میں ہیں، حالات بہتری کی طرف ہے۔ لہٰذا تمام دوستوں سے گزارش ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ ورقے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ورقے کو، جو ورقہ ہے، جو ایک پیپر ہے، میں اس کی گارنٹی، میں اس کی آپ کو میں اپنے توسط سے میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں، میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں آپ کو کہ بالکل ایک بندہ گیا ہے، لیکن وہ عام کمپنی کا بندہ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ایسی کمپنی کا بندہ تھا، تیل کی بہت بڑی کمپنی ہے، ٹھیک ہے؟ آرامکو، آپ لوگ جانتے ہوں گے مجھ سے زیادہ بہتر کیونکہ آپ وہاں پہ ہے۔ آرامکو ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کا ڈرائیور تھا، لیکن وہ باقاعدہ طور پر 10-12 سال سے وہاں پر کام کرتا تھا۔ باقاعدہ طور پر اس کی میری بات ہوئی ہے، لیکن میری ریکویسٹ کرنے پر اس نے ویڈیو بہت 2-3 دفعہ کہا، لیکن پھر برا لگتا تھا کہ میں اس کو بار بار کہوں۔ بہرحال میں اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا، مجھے اپنا نمبر دے دیا کہ یہ میرا نمبر ہے، یہ میرا بورڈنگ کارڈ ہے، یہ میرا، کیونکہ میں اس میں یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے آپ بول دیں، مجھے کوئی فوٹو بھیج دے، کوئی ویڈیو بھیج دے کہ آپ واقعی سعودی عرب میں موجود ہیں ابھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ دیکھیں، میں ہوٹل میں بیٹھا ہوں، کوارنٹائن ہوں ابھی، مطلب وہ کرنٹینہ میں تھا۔ اس نے باقاعدہ طور پر مجھے اپنے بورڈنگ کارڈ بھیجا،
ٹکٹ بھیجی، ٹکٹ بھیجی اپنی، ساتھ میں اس نے جو ٹکٹ اس نے بک کی تھی وہ بھی بھیج دی. تو اسلام آباد سے ڈائریکٹلی وہ میرے خیال سے دمام ایئرپورٹ پر، ہاں دمام ایئرپورٹ پر وہ اترا تھا وہاں پہ. اور وہ کہتا ہے کہ میرا کفیل وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تو امیگریشن والوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس طرح آئے ہیں، تو کیوں آئے ہیں، کس طرح، کیونکہ آپ نہیں آ سکتے، آپ کا پاکستان کے ڈوز ہے. تو اس نے کفیل کو ملایا، کفیل نے جب بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 7 دن کے لیے کوارنٹائن ہو جائے. وہ کرنٹینہ میں چلا گیا. اس بات کی میں ثبوت دیتا ہوں کہ بالکل یہ کام ٹھیک ہے، لیکن اگر تو آپ ایک مینوفیکچرر کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہ ایک بات تھی. اس کے بعد مختلف قسم کی یہ خبریں چل رہی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بنا سکتا بغیر آپ کے کفیل کے. کفیل آپ جوازات جائے گا، جوازات سے وہ ڈائریکٹلی پاکستان میل کرے گا، جو چارٹرڈ جہاز ہے اس جہاز پر پھر آپ لوگ آ سکتے ہیں. لیکن ابھی اس کی بھی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی. یہ صرف میں اس کی وضاحت کر دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ کافی لوگ اس پر ایک دوسرے سے پیسے لے رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں سے بچیں اور اپنا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ نیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تمام دوستوں سے گزارش ہے ایک دفعہ پھر اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور جب سعودی عرب جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ خبریں ضرور، کیونکہ ابھی تو فلائٹس کے حوالے سے خبریں تھیں، پھر وہاں کی جو بھی خبریں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. جو بھی وہاں کے مسئلے مسائل ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ باقاعدہ طور پر آگاہ کیا جائے گا. تو یہ تھی آج کے لیے. زیادہ ٹائم شاید میں نے لے لیا، لیکن اللہ کے فضل سے خوشخبری آپ لوگوں تک پہنچانی تھی، پہنچا دی. میں بھی بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، اور انشاءاللہ ملاقات کل ہوگی نئی تفصیلات کے ساتھ، کہ تفصیلات میں کیا ہے، کیا کون سے لوگ جائیں گے سب، لیکن کیٹیگرائز جائیں گے، مینز کہ کون پہلے جا سکے گا، کون ہفتے بعد جا سکے گا، مہینے بعد جائیں گے سب، نئے ویزے والے، پرانے ویزے والے، جتنے بھی ہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے ڈپورٹ لوگوں کا، جن کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی تمام دوستوں سے بات کریں گے. اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ ٹیلی فون پر ٹیکس کیوں لگایا جاتا ہے. تو یہ تمام مسئلے حل کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ سب سے پہلے یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.